غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو زیرو اس دنیا میں آئی ہے، انسان ہو جاندار ہو، بالآخر اس نے اپنی ایک محدود مدت گزار کر واپس اللہ کے ہاں چلے جانا ہے۔ حیثیت مسلمان، ایک مسلمان عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ جو سب سے بڑی خیر خواہی ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کروں گا۔ اگر آپ کے کوئی ایسا موقع درپیش آئے کہ آپ موجود ہوں اور آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار اپنا اس پہ وقت نزا آ جائے، تو سب سے پہلے آپ اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا ورد کرنا شروع کر دیں بآواز بلند، اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین ہرگز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وقت نزا مسلمان کے پاس بیٹھ کر اس سے کلمہ پڑھنے کی تلقین ہرگز نہ کریں، کیونکہ وہ شدید پریشانی یا مشکلات میں ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے انکار کر دیا تو اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے گا۔ اب اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے انشاءاللہ تو اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری کر دیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ جب اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کے بازو ٹانگوں کو بالکل سیدھا کر دیں اور چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر دیں، کیونکہ اس وقت جسم گرم ہوتا ہے، جہاں آپ اس کو ٹھہرائیں گے وہ ٹھہر جائے گا۔ اور ایک پٹی لے کر کپڑے کی یہاں سر سے ڈال کے یہاں اس کو اچھی طرح باندھ دیں، تاکہ منہ جو ہے یہ منہ اس کا بند ہو جائے۔ ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں کو اچھی طرح بند کر دیں، بازو بالکل سیدھے کر دیں، ٹانگیں سیدھی کر کے انگوٹھوں کو آپس میں کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دیں تاکہ ٹانگیں جو ہے وہ سیدھی ہو رہیں، اور اس میت کو صاف ستھرا کر دیں، پاک کر دیں۔ اگر بستر پہ کوئی گندگی یا غلاظت ہے یا بظاہر جو کوئی اللہ اس طرح کی غلاظت ہے، اس کو صاف کر دیں، پاک کر دیں، اور اس طرح اس کو کسی صاف چارپائی یا صاف بستر پہ لٹا دیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں نزا کے وقت اپنے ایک مسلمان عزیز رشتہ دار کے ساتھ ہمیں سلوک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسی باتیں ہم بھول گئے ہیں۔ یہ صرف ایک یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنوں کے ساتھ آخری وقت میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔